اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں۔ یہ جو محمد لقب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا، یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ یہاں پر اللہ نے فرما دیا، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہو گیا، اور ایک مرتبہ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محمد لقب کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 2 نام ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے احمد۔ یہ 2 آپ کے ذاتی نام ہیں، باقی سارے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں آپ کے۔ محمود آپ کو کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کئی صفات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، حضرت عبد المطلب، تو جب انہوں نے نام رکھا تو لوگوں نے تعجب کیا کہ بھئی آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کیا ہوا۔ تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جو نام لیتا ہے میرے نبی کی تعریف ہو جاتی ہے، اور جب سے یہ نام آیا ہے تب سے لے کر قیامت تک اس نام کی تعریف ہوتی رہے گی، اور کل قیامت کے دن جب مقام محمود پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کی تعریف کی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھا ہے، اور اس لقب سے قرآن پاک میں 4 مرتبہ آپ کو یاد فرمایا ہے۔ باقی آپ کی صفات کا ذکر آیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، والعصر، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ نے بڑے القابات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی صفات کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ غزوہ احد کی بات چل رہی ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا، جہاں آپ نے کھڑا کیا تھا تو وہاں سے ہٹ گئے، تو اس وجہ سے پھر اس جنگ میں شکست ہوئی، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے جسم کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو جب وہ جسم کے ساتھ آپ کی حفاظت کر رہے تھے تو اتنے تیر آئے کہ ان کا ایک بازو شل ہو گیا، خشک ہو گیا، سکڑ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور ان کی آنکھ نکل گئی، اور اسی طرح اور دیگر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہوئے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے، اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی۔ لیکن جب جنگ صحابہ کا حکم جہاں نہ مانا، صحابہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا تو پھر شکست کی طرف چلے گئے۔ تو جب کافروں نے حملہ کیا یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ آئے، وہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ بھی حفاظت فرما رہے ہیں، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حفاظت فرما رہے ہیں، وہاں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حفاظت فرما رہے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حفاظت فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک کافر ایسا تھا جسے ابی بن خلف کہا جاتا ہے،
وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا تیار کیا ہے، میں اسے پال رہا ہوں، میں اس پر سوار ہو کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا، آپ کو شہید کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نارے جہنم کروں گا۔ وہ جب بھی ملتا کہتا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انشاءاللہ تعالی میں تجھے قتل کروں گا۔ تو جب غزوہ احد کی باری آئی تو اس جگہ جب مسلمان جنگ میں شکست آ گئی تو اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کافروں نے آپ کو گھیرے ہوا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے تکبرانہ انداز کے ساتھ کہنے لگا کہ اے محمد آج یا تم رہو گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو میں نے فرمایا ہے ہوگا وہی، اگرچہ تم لوگ زیادہ ہو، اب تم نے حملہ سب کچھ کر دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تیر لیا اور اس کی گردن پر مارا۔ جب گردن پر مارا تو وہ آر پار ہو گیا، تو وہ چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا، اس کے ساتھی اسے اٹھا کے لے گئے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ فی النار جہنم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بھی سلوک اس جنگ میں کیے گئے، اور پھر ایک کافر یہاں تک کہ اس نے اپنی بڑی کوشش کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ پہلے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کے ساتھ حملہ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے حملہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک زخمی ہو گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک آدھا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید کرنے کے ارادہ کیا اور کوشش کی، وار کیا، تو مسلمانوں کے علمبردار جو آپ کا جنگ بدر میں اور جنگ احد میں جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مثل یعنی مشابہ نظر آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو لگتے تھے چہرے کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس وار کو روکا، یہاں تک کہ وار روکنے میں وہ شہید ہو گئے۔ اب کافروں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا، اور بڑی آوازیں نکالی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ وہ آپ کی کچھ چہرے کے لحاظ سے مثل تھے۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ تو شیطان نے مزید یہ وبا پھیلا دی اور پوری اس جنگ میں، اس میدان میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام نڈال ہو گئے، کچھ صحابہ اکرام وہی جگہ پر بیٹھے رہے، کچھ جو ہیں وہ جنگ میں کود پڑے، اس لیے کہ بھئی اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور کچھ ایسے تھے جو واپس لوٹ گئے، تو کچھ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن ابی، وہ جو منافق تھا، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں ابو سفیان سے امان دلا دو، اور کچھ نے یہ کہا کہ بھئی اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں، تو اب جو وہ نہیں رہے تو اب دین کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا تم لوٹ کے اپنے پرانے دین کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن ان میں جو مخلص مسلمان تھے، جو بہت زیادہ دین پہ پکے تھے، ایمان کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو اس دنیا سے نہیں چلا گیا۔ تو کہا کہ ہمیں پیغام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کا پہنچا رہے تھے۔ تو رب نے تب اس آیت کو، جب پھر ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، صحابہ کرام آپ کی جو ہے حفاظت فرما رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میری طرف آؤ۔ تو مسلمان جب لوٹ کے پھر دوبارہ ایک جذبہ پیدا ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے
تو تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وما محمد الا رسول، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور خالی رسول بھی نہیں ہے، اللہ نے اور بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کئی رسول اس طرح پہلے بھی گزر گئے، تو فرمایا کہ جس طرح وہ گزر گئے ان کے دین کا کام ہوتا رہا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک وقت مقرر ہے اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لیکن ان کے دین کا کام پھر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے کئی اللہ کے رسول گزر گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس دنیا سے وصال فرما جائیں یا اگر انہیں شہید کر دیا جائے تو فرمایا کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ فرمایا اگر تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی رب ذوالجلال نے یہاں پر تربیت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما بھی جائیں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے بھی جائیں، ایک وقت معین ہے، اس دنیا سے آپ نے جانا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اگر تشریف لے جائیں گے، وہ اس دنیا میں حیات نہ رہیں گے، تو فرمایا پھر بھی تم نے میرے دین کی خدمت کرنی ہے، میرے دین پہ چلنا